بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اسے خلافت و نیابت سے سرفراز فرمایا، عقل و شعور کی لازوال نعمت سے مالا مال کیا، لیکن انسان اپنی مادی اور سائنسی ترقی کے باوجود آج بے چین و مضطرب نظر آتا ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ قرآن حکیم وہ صحیفہ آسمانی کتاب ہے جو خالق کائنات نے اس مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، جو خود بھی ہر قسم کی خامی سے پاک ہے۔ اس پاک کتاب میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ ارشاد بانی ہے، خبردار، اللہ کا ذکر دلوں کا چین ہے۔ معلوم ہوا کہ سکون اور اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن اس ذکر سے غفلت ہی کی وجہ سے ہمیں اطمینان اور چین نہیں مل پا رہا ہے۔ یہ دنیا، اس کا تمام ساز و سامان، زیب و زینت سب فانی ہے۔ یہاں جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک روز واپس جانا ہے۔ یہ ناپائیدار دنیا اس قابل نہیں کہ اس میں جی لگایا جائے اور اس کی محبت میں اپنے خدا کو ہی بھول جائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اس شخص پر انتہائی تعجب ہے جو جنت پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا کے حصول میں سرگرم رہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا سبز اور شیریں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ نبی اسرائیل پر جب دنیا فراغ کر دی گئی تو انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں زیورات، کپڑوں، عورتوں اور عطریات کے لیے وقف کر دی تھی اور ان کا انجام تم نے دیکھ لیا۔ ہماری بربادی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آخرت کو بالکل فراموش کر دیا ہے، جبکہ اسلام میں آخرت کے حوالے سے بڑی تاکید آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیاوی زندگی تھوڑی ہے اور آخری زندگی ہی کام آنے والی اور طویل ہے، مگر پھر بھی اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھنے والا غافل انسان اپنی ساری جدوجہد صرف دنیاوی آسائشوں کے لیے کر رہا ہے۔ اسے اپنی عاقبت سنوارنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ جوں جوں دنیا کی محبت اس کے دل میں گھر بناتی جاتی ہے، یہ غافل انسان اتنا ہی فکر آخرت سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس فانی دنیا میں دل لگانے کی بجائے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ فکر آخرت کی تاکید فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم پر دو چیزوں کے تسلط سے ڈرتا ہوں، لمبی امیدوں اور خواہشات کی پیروی۔ بے شک بڑی امیدیں آخرت کی یاد بھلا دیتی ہیں اور خواہشات کی پیروی حق کو صداقت سے روک دیتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آخرت کو یاد کر کے رو پڑی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عائشہ، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، آخرت کو یاد کر کے روتی ہوں۔ کیا لوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین مقامات پر لوگوں کو اپنے سوا کچھ یاد نہیں ہوگا۔ جب میزان عدل رکھی جائے گی اور اعمال تولے جائیں گے تو لوگ سب کچھ بھول کر یہ دیکھیں گے کہ ان کی نیکیاں کم ہیں یا زیادہ۔ نامہ اعمال دے جانے کے وقت یہ سوچیں گے کہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں۔ پل صراط سے گزرتے ہوئے سب کچھ بھول جائیں گے۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروتا تھے اور
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرتے تھے۔ ایک ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے اور اس میں کامیاب بھی ہوتے۔ رسول اللہ نے انہیں فکر آخرت کی جو تعلیم عطا فرمائی، انہوں نے اسے اپنے سینوں میں بسا لیا۔ معلوم ہوا کہ یہ عارضی قیام گاہ ہے اور آخرت ایک ابدی اور دائمی جگہ ہے۔ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی اور انعامات حاصل ہوں۔ اگر عقیدہ فکر آخرت ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جائے تو ہمارے گناہوں کی شرح میں بھی خاطر خواہ کمی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت سے اپنے اعمال سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔